حضرت ابو سلیمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں رزق حلال حاصل کرنے کے لیے پہاڑ سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں بیچ کر اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتا۔ اس طرح میرا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میں حد درجہ احتیاط کرتا کہ کہیں میرے رزق حلال میں شبہ والی چیز یا ناجائز چیز شامل نہ ہو جائے۔ الغرض میں خوب احتیاط سے کام لیتا اور شکوک و شبہات والی چیزوں کو ترک کر دیتا۔ ایک رات مجھے خواب میں بصرہ کے مشہور اولیاء کرام کی زیارت ہوئی۔ ان میں حضرت حسن بصری اور حضرت فرقد اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ میں نے انہیں اپنے حالات سے آگاہ کیا اور عرض کی، آپ لوگ مسلمانوں کے امام و مقتدا ہیں، مجھے رزق حلال کے حاصل کرنے کا کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس میں نہ خالق الہی کی نافرمانی ہو اور نہ مخلوق میں کسی کا احسان ہو۔ میری یہ بات سن کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مقام طرطوس سے دور ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں حلال پرندوں کی کثرت تھی۔ ان بزرگوں نے مجھے وہاں چھوڑ دیا اور فرمایا، تم یہاں رہو اور اللہ عز و جل کی نعمتیں کھاؤ۔ یہی وہ طریقہ ہے جس میں نہ خالق الہی کی نافرمانی ہے اور نہ مخلوق میں کسی کا احسان۔ حضرت ابو سلیمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تقریباً 6 ماہ اس جگہ رہا۔ وہاں سے حلال پرندے شکار کرتا، کبھی ان کو بھون کر اور کبھی کچا ہی کھا جاتا، اور پھر شام کو ایک مسافر خانے میں جا کر قیام کرتا۔ میری اس حالت سے لوگ باخبر ہو گئے، اور جب میں مشہور ہو گیا تو لوگ میری عزت کرنے لگے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اب یہاں رہنا مناسب نہیں، اگر مزید یہاں رہا تو ریاکاری یا غرور جیسے فتنوں میں نہ پڑ جاؤں۔ چنانچہ میں نے اس مسافر خانے میں جانا چھوڑ دیا اور 3 ماہ کسی اور جگہ رہائش رکھی۔ اب اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے میں نے اپنے دل کو پاک و صاف اور مطمئن پایا، اور میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ مجھے لوگوں کی باتوں سے بالکل غرض نہ تھی۔ ایک مرتبہ میں مقام مدیف کی طرف گیا اور راستے میں بیٹھ گیا۔ اچانک میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو لامیس سے طرطوس کی جانب جا رہا تھا۔ میرے پاس کچھ رقم تھی جو میں نے اس وقت سے بچا رکھی تھی جب میں لکڑیاں بیچا کرتا تھا۔ میں نے سوچا، میں تو حلال پرندوں کا گوشت کھا کر گزارا کر لیتا ہوں، کیا ہی اچھا ہوگا اگر میں یہ رقم اس مسافر کو دے دوں تاکہ جب یہ طرطوس شہر میں داخل ہو تو وہاں سے کوئی چیز خرید کر کھا لے۔ اس خیال کے آتے ہی میں اس نوجوان کی طرف بڑھا اور رقم کی تھیلی نکالنے کے لیے جیسے ہی میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس مسافر نوجوان کے ہونٹوں نے حرکت کی اور میرے آس پاس کی ساری زمین سونا بن گئی۔ قریب تھا کہ اس کی چمک سے میری آنکھوں کی روشنی ضائع ہو جاتی۔ مجھ پر یکدم ایسی وحشت طاری ہوئی کہ میں آگے بڑھ کر اسے سلام بھی نہ کر سکا، اور وہ وہاں سے آگے چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس عظیم نوجوان سے دوبارہ میری ملاقات ہوئی۔ وہ طرطوس کے علاقے میں ایک برج کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، سلام کیا اور عرض کی، حضور مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ میری اس بات پر نوجوان نے اپنا پاؤں پھیلایا اور اس برتن کو الٹا دیا جس میں پانی تھا۔ سارا پانی بہہ گیا اور اسے زمین نے فوراً جذب کر لیا۔ پھر اس نوجوان نے کہا، فضول گوئی نیکیوں کو اس طرح چوس لیتی ہے جس طرح خشک زمین پانی کو چوس لیتی ہے۔ بس اب تم جاؤ، تمہارے لیے یہی نصیحت کافی ہے۔ اسے اپنے پلے باندھ لینا اور کبھی بھی فضول گوئی نہ کرنا، ہمیشہ نیکی کرنے کی کوشش کرنا۔